حمد و صلات کے بعد سورہ انفال میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم تیاری کرو اور تیاری رکھو ان کے لیے جو تم کر سکتے ہو. مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے اور حکم فرمایا گیا کہ تمہیں تیاری رکھنی چاہیے. اے مسلمانان عالم اور اے مجاہدین اسلام، اعدوا لهم ما استطعتم، تم تیار رہو. کس قسم کی تیاری فرمایا؟ من قوت سے، قوت، پاور. اپنی پاور کو قائم کرو، اپنی قوت کو بڑھاؤ، اپنی قوت کو قائم کرو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور سرحدوں پہ گھوڑے باندھ کر سرحدیں مضبوط کر لو. اپنے سرحدوں پر اپنے ڈیفنس کو مضبوط رکھو. رباط خیل اس زمانے میں گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور آج جیسا کہ آج کا ماحول ہے، ہر طرح کا اسلحہ اور ہر طرح کی تیاری وہ سرحدوں کے اوپر رہنی چاہیے. تو فرمایا کہ تم یہ سب کر کے رکھو. اور کیوں فرمایا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو. ان پر ہیبت قائم کرو، انہیں مرعوب کرو، ان پر اپنا خوف بٹھا دو. یہ ہے وہ چیز. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں دشمن. یہ وہ جن کو تم جانتے ہو ان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ جو ابھی اور آنے والے ہیں آگے، تم انہیں نہیں جانتے. لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو یہ ہے مسلمانوں کے لیے حکم قرآن کا. ہمارا دین ہمیں تیاری سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں جہاد سکھاتا ہے. دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی، ڈٹ جانے کی، تیار رہنے کی تعلیم دی گئی. دشمنوں سے ڈرنے کی کوئی گنجائش نہیں. دین میں یہ کہا گیا ہے تم ڈراؤ، اس لیے کہ دنیا میں یہ اصول ہے، جب ہم کسی کو ڈرائیں گے تو کوئی اور ہمیں نہیں ڈرا سکے گا. جب ہم دوسروں پر اپنا غلبہ دکھائیں گے تو کوئی اور ہم پر غالب نہیں آ سکے. لیکن اگر ہم خود ڈر جائیں گے اور بیٹھے رہ جائیں گے تو پھر دنیا ہمیں ڈرائے گی بھی اور ہم پر غالب بھی آ جائے گی. تو قرآن نے تو صاف کہا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اس تیاری کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو ڈراؤ. اب یہ سب کچھ اس چیز کے ساتھ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے. یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے. اسلام امن کا دین ہے، اسلام عدل کا دین. بے شک اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، بے شک، مگر اس کے ساتھ یہ ضروری ہے. لوگوں نے اسلام کی امن پسندی کا مطلب یہ لے لیا کہ بس ہر وقت ڈرتے رہو، لوگوں سے بچتے رہو، اور کوئی اگر مار کے چلا جائے تو پلٹ کے مت دیکھو، جانے دو، چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ اسلام کی تعلیم بنا دی لوگوں نے. اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ بھئی تیاری کرو، اور مستطعتم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی تم میں طاقت، whatsoever you can do، جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. اب تم اگر آج کے ہتھیاروں سے لڑ سکتے ہو، کل آنے والے جدید اسلحہ کو تم بنا سکتے ہو، بناؤ. ایٹمی طاقت، ایٹمی صلاحیت سے کام لے سکتے ہو، اس کی تیاری کرو، اس کو تیار رکھو. ایٹمی وار ہیڈ تیار رکھو. میزائلوں کی جنگ ہے، میزائل اپنے تیار رکھو. ٹینکوں کی جنگ ہے، ٹینک تیار رکھو. اور جدید ترین ہتھیاروں کی جنگ ہے، تیار رکھو. فرمایا جب تک تم یہ کرو گے نہیں، لوگ تم سے ڈریں گے. اس لیے اصل میں یہ سب کروایا گیا. مستطاعت، جتنی طاقت ہے
تو اب پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ لازم ہو گیا کہ اپنی طاقت بھر جو ہے وہ تیاری کریں. اب جو نہیں کرتے نہیں کیا. اس حوالے سے ہم اکثر اسلامی دنیا مجرم ہے، قرآن کا یہ حکم چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. امریکہ کے خوف سے، یہودیوں کے خوف سے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اونچی اونچی، بڑی اونچے اونچے ٹاور بنا رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. پیسہ چاہیے، سڑکیں بڑی شاندار بنا لی ہیں، لائٹیں لگا دی، کمکمے لگا دیے، بڑی جدید ترین سہولیات فراہم کر دی، عیش و عشرت کا، عیاشیوں کا سارا سامان جمع کر لیا. یہ دیکھیے دبئی کی سڑکیں، ذرا ایمریٹس کا ذرا حال دیکھیں، وہاں کی سڑکیں دیکھیں، وہاں کی شاہراہیں دیکھیں، وہاں کی بلڈنگیں دیکھیں، وہاں کی سہولتیں دیکھیں، عیاشی کے سامان دیکھیں، اور اس طرح اور دیکھیں. مکہ مدینہ کو چھوڑ کے ذرا دیکھیں سعودی عرب کا حال، ریاض دیکھیں، جدہ میں دیکھیں، اور وہاں کے شہروں کو دیکھیں. لگ رہا ہے جیسے دنیا میں سب سے آگے ہیں، مگر جب یہودیوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سب سے پیچھے، جب دشمن سے واسطہ پڑتا ہے تو سب سے پیچھے، سب سے زیادہ ناکام، بزدل، اور پیچھے کھڑے ہوئے کپ کپانے والے. بلڈنگیں کھڑی ہیں مگر اس کے اندر خوف ہے، روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ اجالا ہے مگر دلوں میں اندھیرا ہے، اندر سے تاریک ہو رہے ہیں. خوف کا جو سایہ پڑا ہوا ہے، خوف کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو اللہ کی کتاب پر اگر بالکل جیسے چلنا چاہیے اس طرح نہیں چلیں گے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، تو کچھ نہیں ہوگا. تجارت کی آیتیں پکڑ لی، ان پہ عمل کر لیا، کاروبار کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، اور جناب اسی طریقے سے لوگوں کو آسانی دینا، سہولت دینا، ملک کو ترقی دینا، بس یہ سیکھ لیا، وہ لے لیا. اس کے علاوہ باقی جو احکام ہیں، جہاد، دشمن کے لیے تیار ہونا، مقابلے کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. نہ کوئی فوجیں ہیں ایسی افواج کے لڑ سکیں آج کے دور میں، نہ ہتھیار ہیں، نہ جدید، نہ اسلحہ، نہ ساز و سامان. دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے. کئی ملکوں نے اپنی فوجیں تک نہیں بنا رکھی ہیں، دوسروں کی مرہون محنت، دوسروں پہ ڈپینڈ کیا ہوا. بھئی یہ دولت نہیں بچائے گی، یہ خزانے نہیں بچائیں گے، یہ آپ کی جدید ترین شاہراہیں نہیں بچائیں گی، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کام نہیں آئیں گی، کوئی فائدہ نہیں ان کا. دشمن ہر وقت آپ کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے، وہ جب چاہے گا آپ کو اڑا دے گا. صرف ایک فائر کی بار ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی بڑی بلڈنگیں ڈھیر بن جاتی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا کریں گے آپ؟ جب تک آپ اپنی ڈیفنس کے پاور کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ جو برابر میں آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا دشمن یہود اور اس کے پیچھے دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں، جب تک آپ ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے، ان کا راستہ نہیں روکیں گے اور ان پر اپنا خوف اور اپنی دہشت طاری نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے لیے نہ پیس، نہ سیکورٹی، نہ امن، نہ امان، کچھ نہیں. تو اس لیے یہ سب کچے دھاگے سے بندھی ہوئی حکومتیں ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح بالکل کمزور، جو صرف ایک میزائل کی مار ہے، بس ایک میزائل کی اور ایک حملے کی مار ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ہم نے کیا آج تک اصل میں. اور اسی طرح باقی اسلامی دنیا، پھر وہ غربت کی مار مارے گئے افریقہ کے ممالک، ایشیا کے دوسرے ممالک. ہم اگرچہ ہم بھی غریب لوگ ہیں، مقروض لوگوں کے اندر داخل ہیں، لیکن ہم نے ایک کام کر لیا، ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی. یہ کام بہرحال اللہ نے ہم سے لے لیا اور یہ ہو گیا. یہ بھی ہمارے برابر میں ہمارے دشمن نے ہمیں مجبور کیا، تو کم از کم ہم نے تیاری کی کہ بھئی ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے، یہ ڈیٹرنس ہمارے پاس ہونا چاہیے. سو وہ حاصل کر لیا. لیکن ایک مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اتنی بڑی صلاحیت کے باوجود اور اتنی کیپیبلٹی ہونے کے باوجود لوگ ہم سے اس طرح نہیں ڈر رہے جیسے ڈرنا چاہیے. یہ بڑا المیہ ہے. ہم ایک اسلامی دنیا کی سپر پاور ہے. یہ پاکستان واحد ملک ہے اسلامی دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے کوئی ڈر ہی نہیں رہا.
कोई नहीं घबरा रहा, ना हमारा दुश्मन ना हमारा दोस्त, कोई नहीं, बड़े सुकून से जो चाहते हैं वो कार्रवाई कर देते हैं। हमारे साथ जिस तरह का चाहे वो सलूक कर देते हैं, हमारी बेइज्जती कर देते हैं, हमारी इंसल्ट कर देते हैं लोग, हमारे खिलाफ बयानबाजी नहीं, हमला भी कर देते हैं हमारे ऊपर। जब चाहते हैं हमारे अंदर घुस जाते हैं, जब चाहते हैं हमारी जो सरहदें हैं उनके हुदूद को पामाल कर देते हैं। कश्मीर सबसे बड़ा मसला था। कश्मीर जो है वो भारत ने तकरीबन कंट्रोल कर लिया और ज्यादा वो उसके ऊपर काबिज हो गया और वो अपने हुदूद से अब और आगे बढ़ा हुआ। हमें मालूम है जो डेमोग्राफिक चेंज आया है वहां पर कश्मीर के अंदर उन्होंने तकरीबन कब्जा कर लिया और कानून साजी कर ली और वहाँ मुसलसल अब वो वहां पर एक सियासी निजाम बनाने के दर पे है। इसके अलावा फिर ये करने के बाद मुसलसल हमें आंखें दिखाने में लगे हुए, नक्शे बना के दिखाते हैं, देखो जी ये कश्मीर अभी हमारा आधा है, वो आधा वो है जो तुम्हारे पास है, वो भी हमें चाहिए। नक्शे दिखा रहे हैं हमें, वहां से डरा रहे हैं हमें। हमसे नहीं डर रहे, डरा रहे हैं उल्टा। अरे भाई हमें इतनी ताकत है तो तुम्हें डरना चाहिए, नहीं डर रहे। उधर से जनाब वो बार बार जो है छेड़छाड़ करते, कभी सरहदों पे कभी कुछ कभी। तो इस तरह की सूरत हाल है और धमकियां देते हैं। छोटे छोटे वजीर जिनकी कोई अहमियत नहीं है धमकियां दे रहे हैं वहां बैठकर, हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हम ये शिमाली इलाका जात भी ले लेंगे, यहां तक के उन्होंने दावे कर दिए जनाब। और बाकायदा जैसा कि खबरें सुनी जा रही हैं आ रही हैं कि उन्होंने तैयारी कर रखी है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, मगर तैयारी कर रखी है दुश्मन ने। वो ये इलाके लेना चाहता है, यहाँ तक आना चाहता है, कश्मीर तक, पंजाब तक, केपी के तक, कहाँ तक आना चाहता है वो। तो बहरहाल ये तैयारी दुश्मनों ने कर रखी है और वो अभी थोड़ा थोड़ा डरा रहे हैं, लेकिन दुश्मन से कभी बेखौफ नहीं रहना चाहिए। पहले भी ये सब कुछ हो चुका, कश्मीर इसीलिए उन्होंने हमसे छीन लिया, खैर वो पुरानी बात हो गई, लेकिन इसके बाद मजीद आगे बढ़ गई ये बात। इसके अलावा उनकी साजिशें मुसलसल मुल्क के अंदर जो है वो हर जगह कारफरमा है और हम उससे निबुर्द आजमा है। वाज़े सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके जासूस पकड़े जा रहे हैं और आगे एजेंट पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं बाकायदा लड़ाइयों में, लेकिन डर नहीं रहे। तो हम डरा क्यों नहीं पा रहे? हमारा खौफ, हमारी दहशत कहाँ गई, हमारा वो रोब कहाँ गया कि दुश्मन बात करते हुए थरथराए? वो नहीं है, ये कहीं से लाना पड़ेगा। एटमी सलाहियत के साथ ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। खाली इसका मतलब है ये हमारी जो जंगी सलाहियत है ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। तो इसमें क्या चीज है जो हमारे अंदर नहीं है कि दुश्मन हमारा वाकई डरे कि ये कुछ कर भी सकते हैं? इसके लिए हमें जुर्रत पैदा करनी होगी, ईमान की कुव्वत पैदा करनी होगी। इसके लिए हमें उस गुलामी से निकलना पड़ेगा जो हमारे जहन पर, दिमाग पर, रूह पर, जिगर पर हमेशा के लिए ऐसे मुसल्लत हो गई है जैसे मोहर लग गई। ये गुलामी किसकी है? ये अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी नहीं है, ये गुलामी बड़ी बड़ी ताकतों की है। असल में हम अंदर से खुद मरूब हुए हैं, हम पर अमेरिका का असर है, हम पर यूरोपियन ताकतों का, मगरबी ताकतों का असर है। हम उनसे खुद डरे हुए हैं, उनसे मरूब हैं, उनसे मुतासिर हैं और फिर जाहिर है कि वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हैं। अब हालांकि मशहूर बात है, मशहूर उसूल है कि जो दुश्मन होता है उसका दोस्त भी दुश्मन होता है। ये बड़ी मुसल्लमा बात, मगर ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम समझते हैं कि भारत जो है ये तो हमारा दुश्मन है, मगर उसके जो दोस्त हैं ना वो हमारे भी दोस्त हैं। अमेरिका हमारे साथ भी वैसे ही करेगा जैसे भारत के साथ करेगा, हमें इंसाफ भी देगा, वो हम पे शफकत भी करेगा, वो हमारा ख्याल भी करेगा। हालांकि तारीखी तौर पे ये बात हजारों दफा गलत साबित हो गई। अमेरिका ने हमेशा वही किया जो इस मुहावरे के मुताबिक है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होगा, वो दुश्मन है और उस दुश्मनी का इजहार होता रहा है। बार बार इस कौम को धोखा मिलता रहा, मगर फिर भी हमारे अरबाब इख्तिदार और इख्तियार जो हैं वो अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते। तो ये गुलामी जो हमारे ऊपर मुसल्लत है,
اس غلامی نے دراصل ہماری علمی صلاحیت کا روب، ہماری بہترین تربیت کا روب، ہماری قوت اور طاقت اور دفاعی جو قوت ہے اس کا روب اور اس کی ہیبت ختم کر دی، ہماری ڈیفینسو پاور کا روب ختم کر دیا۔ اس لیے اب انہیں معلوم ہے کہ یہ بغیر بڑی طاقتوں کے اشارے کے کچھ نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال جب پیدا ہو گئی تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اب دنیا ہم پر رحم کھاتی ہے، ہمیں مشورے دیتی ہے، کمزور ترین لوگ جن کو اس ملک نے بنایا، جن کو سہارا دیا، یہ برابر میں افغانستان، کل تک یہاں کیا حال تھا، پاکستان ہمیشہ کام آتا رہا، اس ملک کا سہارا بنتا رہا، اس ملک کی بڑی مدد کی ہے، لوگوں کی بڑی مدد، اسلامی محبت اخوت بھائی چارگی کے تحت۔ لیکن آج وہی افغانستان، یعنی ہمارا یہ حال ہو گیا کہ چند ہی سالوں میں وہ وہاں پہنچ گئے کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہماری مدد چاہیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کو سنبھال سکتے ہیں، آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ کی اکانومی بہتر بنا سکتے ہیں وغیرہ، یہ سب چیزیں آج وہاں سے آفر کی جا رہی۔ تو یہ کیا ہے دوستو؟ قرآن پاک پہ غور کرنا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر جرأت کی کمی ہے، ہمارے اندر ہمت کی کمی ہے، ورنہ دین تو واضح ہے۔ فرمایا کہ من قوت تمہارے پاس ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے اور اس لفظ قوت کی وضاحت فرما رہے تھے۔ قرآن پاک میں جو فرمایا نا قوت سے تم اپنی تیاری کرو، تو یہ قوت کیا ہے؟ فرمایا الا ان القوۃ ہی الرمی۔ حضور نے فرمایا 3 دفعہ فرمایا الا ان القوۃ ہی الرمی، الا ان القوۃ ہی الرمی۔ فرمایا سنو، یہ قوت جو ہے یہ پھینکنا ہے، یہ قوت پھینکنا ہے، یہ قوت پھینکنا ہے۔ پھینکنا کیا ہے؟ اس زمانے میں تیر، نیزے، بھالے یہ سب پھینکے جاتے تھے، اور آج کے دور میں آپ میزائل مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، گولے پھینکتے ہیں، آپ باقاعدہ تھرو کر کے پھینک کر کے حملے کرتے ہیں، جہازوں سے، ایئر کرافٹ کے ذریعے سے، دور بیٹھ کر کیا کس طرح تھرو ہوتی ہے، چیزیں جاتی ہیں اڑتی ہوئی ہزاروں میل کے فاصلے میں جا کے اپنا ٹارگٹ لے لیتی ہے۔ تو گویا کہ قرآن و حدیث نے اس وقت ہمیں یہ بات بتا دی کہ دیکھو یہ پھینکنا جو ہے نا یہ ہر دور میں تمہارے سامنے آئے گا اور یہ ایک ٹول ہوگا۔ تو آج وہ ٹول ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی جنگ لڑی نہیں جا سکتی آج۔ تو الحمدللہ وہ ٹول بھی ہمارے پاس ہے، ایک سے ایک میزائل، شاہین، غوری اور یہ سارے میزائل، غزنوی، یہ سارے میزائل آج ہمارے پاس ہیں، جدید ترین میزائلوں کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، اور پورا جو بھارت ہے وہ ہماری رینج میں ہے، اور جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ایسی ہے کہ پوری دنیا اس سے خوفزدہ ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سے کوئی ڈر نہیں رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین نے واضح روشنی میں ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اتنے فضائل ہیں اس راستے پہ تیار رہنے کے۔ فرمایا کہ ایک دن یا ایک رات اگر کوئی گھوڑا باندھ لے سرحد پر، دشمن کے مقابلے میں، لڑائیوں میں، جہاد میں، غزوات میں، ایک دن کے لیے نکلے کوئی، لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ، فرمایا کہ ایک صبح یا ایک شام جس نے اللہ کے راستے میں گزار لی، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی پہلے ایمان اللہ پر، اس کے رسول پہ ایمان، اس کے بعد پھر جو کام کرنے کا سب سے بڑا فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ جہاد یہ اسلام کا بڑا محبوب حکم ہے، یہ دین کا بڑا محبوب، اگرچہ اسے 5 ارکان میں شمار نہیں کیا گیا لیکن یہ رکن ہی کی طرح ہے، اس لیے کہ جیسے یہ 5 ارکان کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہمارے لیے نافذ العمل اور واجب العمل ہیں، اسی طرح جہاد بھی، اس کی اتنی تاکید آئی ہے
یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ اور فرمائیے آپ یہ حکم ہے، اور آج تک دشمن جس چیز سے ڈرتا رہا ہے وہ جہاد ہے۔ اصل میں باقی جتنی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے اندرونی سسٹم کا استحکام ہے، یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے۔ ہمارے اندر سے سوسائٹی کیسے آپس میں انٹیگریٹڈ ہوگی، مضبوط ہوگی، سسٹم سوسائٹی کا کیسے چلے گا، نماز کا کیا کردار ہے، روزے کا کیا اثر ہوگا، حج کس طریقے سے ہمیں انٹرلنک کرتا ہے، زکوٰۃ کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنے پہ ہمیں اکساتی، ابھارتی، تربیت دیتی ہے، یہ تو ہمارا اندر کا معاملہ ہے نا۔ لیکن باہر کی دنیا کے لیے کیا کرے گی؟ نماز نہیں بچائے گی۔ جب باہر سے حملہ ہوگا، جب سرحدوں کے اوپر دشمن آ دھمکے گا، جب بیرونی خطرات منڈلائیں گے تو نماز نہیں بچائے گی، روزہ نہیں بچائے گا، زکوٰۃ نہیں بچائے گی، حج نہیں بچا سکے گا۔ اور ہمیں باہر سے بچنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے جہاد۔ اس کے لیے جہاد ہماری رگ و پے کے اندر ہونا چاہیے، فوجی تربیت، عسکری تربیت، صلاحیت یہ ہماری مضبوط ہونی چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے واضح طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیرونی دنیا میں کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ یہ پورا ایک علم قرآن کہتا ہے کہ یہ سب چیزوں کے ساتھ تیاری کرو، حدیث کہتی ہے کہ یہ سب چیزیں تیار کرو اور بس کھڑے رہو تیار، دشمن پر ہر وقت نگاہ رکھو، تمہارے گھوڑے سرحدوں کے اوپر ہونے چاہیے، یعنی تمہارا آج کا اسلحہ اور آج کی تیاری۔ تو اس لیے جہاد جو ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جتنی اسلامی تاریخ ہماری پھیلی ہوئی ہے 1500 سال تک کم و بیش، اس میں جہاد وغیرہ نے، غزوات و سرائے نے، اس کے بعد کی لڑائیوں نے ہمیشہ اہم رول ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنے عمل سے اس چیز کو قائم فرمایا، اور آپ نے خود تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے مقابلہ کیا ہے، اصحاب کی تربیت کی، یہاں تک کہ مسجد شریف میں بھی جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں۔ مسجد شریف میں باقاعدہ جہاد کی تربیت، وہی مانا کہ لوگ تلواریں وغیرہ چلانے کی پریکٹس کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسجد میں کھیلتے تھے لوگ، وہ کھیلتے تھے، وہ عربی کے لفظوں سے دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، اور کھیل سے کھیل تماشا مراد لے لیا۔ ایسے مفکرین اسلام اگر 2-4 اور پیدا ہو گئے تو امت کا کام ہی ہو جائے گا، مسجدوں میں پھر کھیل کود ہی ہوں گے۔ عجیب عجیب قسم کے لوگ، وہی تو ہے نا، خود تو بدلتے رہے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بھائی تم میں ہمت نہیں ہے ایک بات کو بیان کرنے کی، تو لوگوں کے معیار پہ اتنے زوال کے اندر کیوں اتر رہے ہو کہ جس سے ایک عام آدمی، ایک آزاد خیال وہ خوش ہو جائے؟ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ وہ باقاعدہ جو لوگ ہوتے تھے، جیسے کبھی حبشی آ گئے، وہ تلواروں سے ایسے لڑتے تھے، تو یہ عمل اس لیے پسند کیا گیا کہ یہ جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ مسجد میں بھی قبول کر لیا گیا، ورنہ مسجد میں کھیل کود حرام ہے، مسجد کھیل کود کی جگہ نہیں ہے۔ تو لفظ سے دھوکہ نہ کہیں، لفظ بظاہر جو ہے چونکہ کھیلنے کا عمل ہے اس لیے لفظ کھیلنے والا آ گیا، مگر اس کی مراد وہ نہیں ہے۔ مسجد میں منع ہے کھیل کود، تو مگر لوگ کیا کریں، لوگوں کو خوش کرنا ہے، آج کے عوام کو، آج کے آزاد ذہن کو خوش رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قریب رہیں کہ بھئی بڑا ماڈرن اسلام ہے، آسان اسلام ہے، سب جائز ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو یہ لوگ چاہتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مسجد شریف میں بھی یہ تربیت ہوئی، تو اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے۔ عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، ظاہر ہے۔ جہاد کی تیاری کرانا یہ افواج کا ہی کام ہے، جہاد کی تیاری کرنا، اور آج کی ٹیکنیک وغیرہ ہر دور کی ٹیکنیک ہے، اس کا علم ہے اور اس کی ٹریننگ ہے، بہت بڑے بڑے پیمانے پہ ٹریننگ ہے، تو اس کے لیے ایک خاص طبقہ چاہیے، اس کے لیے افواج ہے۔ تو دین ان کو باقاعدہ
گائیڈ کر رہا ہے، یہ تیاری مکمل ہو اور زیادہ بڑھے، اور عام لوگوں کے اندر کم از کم یہ شعور ہو کہ یہ اسلام کا ایک فرض ہے۔ اگر جہاد کا شعور عوام کے ذہن سے نکل گیا تو افواج کی ہمت ختم ہو جائے گی، ہماری دفاعی پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ عوام جو ہے اس کا ایک ذہن مجاہدانہ، ان میں جوش و جذبہ کہ جب ایسا کوئی موقع آئے تو قوم کے اندر جذبہ ہو، جیسا کہ اس وقت فلسطین میں، غزہ میں جو کچھ ہوا، پوری اسلامی دنیا کے اندر ایک جذبہ بھر گیا، ہر آدمی جیسے مجاہد کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ بڑی شاندار بات ہے، یہ ایمان ہے، یہ امت کا درد ہے۔ یا میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، اگر ان کو اجازت مل جائے تو وہ پہنچ جائیں گے، سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی تیاری کے پہنچ جائیں گے۔ اتنا جذبہ ہے لوگوں میں، وہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جسے معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، چلنا، جا کے کھڑے ہو جانا، لڑ جانا اور پھر شہادت پانا، یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا نہ نماز اس کے مقابل، نہ روزہ، نہ حج، کوئی نیکی ایک مجاہد کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی جو اللہ کی راہ میں کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پھر اس طرح آتا ہے، یا تو غنیمت اور اجل لے کر واپس آتا ہے، یا پھر جان دے کر واپس آتا ہے، یعنی اللہ کے پاس جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو کوئی نیکی اس کے اس عمل کے برابر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی تمنا نہیں کرے گا کہ دنیا میں آئے۔ ما من احد من رجل، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے يدخل الجنہ ويحب ان يرجع الى الدنیا، کہ وہ جنت میں چلا گیا اس کے بعد وہ چاہے کہ وہ دنیا میں آ جائے، اور جو دنیا میں اتنا کچھ یہ ہے اللہ کی نعمتیں یہ اسے مل جائیں، یعنی ساری دنیا۔ وہ جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں چاہے گا کہ میں دنیا میں اس طرح لوٹوں کہ ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہو، پوری دنیا کی نعمتیں میرے پاس ہو، نہیں چاہے گا۔ فرمایا الا شہید، مگر ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جانے کے بعد بھی واپس آنے کی تمنا کرے گا، وہ شہید ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ حدیث دیکھیے آپ کہ دنیا کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا جنت میں جانے کے بعد، صرف ایک ہی شخص الا شہید، جو شہید ہوگا نا وہ دیکھے گا دنیا کی طرف۔ یتمنا یرجع الی الدنیا، حدیث میں ہے کہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا کی طرف لوٹ جاؤں۔ فیقتل 10 مرات، اور وہ کیا چاہے گا، ابھی تو 1 مرتبہ مارا گیا ہوں، کاش میں اب جا کر 10 مرتبہ مارا جاؤں۔ 10 مرتبہ مارا، 10 کا مطلب یہ 10 ہی نہیں، مطلب کثرت، بار بار مارا جاؤں، یہ شہید کہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لما یرا من الکرامہ، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے گا کہ اللہ کی راہ میں مرنے کے بعد کیا کرامت ہو، کیا شان حاصل ہوتی ہے، کیسی عزت، کیسی رسپیکٹ، کیسا آنر، کس طرح فرشتے لے جاتے ہیں، کیسا انعام اکرام اور اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر کے وہ کہے گا کاش میرے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا۔ مگر اللہ کا قانون ہے کسی کو جنت میں داخل کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکالے گا نہیں، اور دنیا میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ بتا دیا حال ہے۔ بظاہر تو لوگ بیچارے بڑی بڑی بے گناہی کی حالت میں مارے جاتے ہیں، اور بڑے مظلومانہ انداز میں انوسینٹ مارے جاتے ہیں، ان پہ رحم آتا ہے، آنا بھی چاہیے، ان کا درد ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ہونی چاہیے، لیکن انشاءاللہ ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں، یہ جو نوجوان، یہ جو عورتیں اور یہ جو مسلمان ہمارے بھائی بہن جس طرح مارے جا رہے ہیں، اگرچہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، مگر انشاءاللہ یہ اپنی آخرت میں مایوس نہیں ہوں گے، ان کی آخرت بہت اچھی ہوگی۔ اور یہ پتہ نہیں ہم سے کتنی گنا آگے جا کر، کتنا گنا آگے جا کر ہم سے کہیں زیادہ نیکیاں کما کے لے جا رہے ہیں، اور کس مقام پر پہنچے جا رہے ہیں۔ ہم بظاہر بڑے اچھے عالم ہیں، لیکن
ہمارا حال اچھا نہیں، انہی کا حال اچھا ہے اس لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے تو وہ بدترین حالت سے گزر رہے ہیں اور بہت بڑا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ساری اسلامی دنیا بیٹھی ہے۔ تو یہ معلوم ہے مسلمان کو کہ کیا مقام ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا اور شہید ہونے کا۔ فرمایا یہ جو خون ہے نا، شہید کا خون، یہ الدم و لون الدم، یہ رنگ کے لحاظ سے تو خون ہی ہوتا ہے، لیکن والمسک والریح مسک المسک، فرمایا اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ شہید کے خون میں بدبو نہیں ہوتی، اس کے خون میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے، جو فرشتوں کو پتہ چلتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گی۔ اتنا پاکیزہ ہو کے اٹھتا ہے وہ، بظاہر ہمارے سامنے وہ ایسا لت پت خون میں ہے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کے یہاں کتنا پاک ہو چکا، سبحان اللہ۔ جس خون میں وہ نہایا وہ خون اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے یہاں بہت مقدس ہے وہ خون، اس لیے شہید کو نہلایا نہیں جاتا، اسے غسل نہیں دیا جاتا، اسی خون میں لت پت اس کو ڈال دو قبر میں، جنازہ پڑھ کے اسے ایسے اتار دو، ایسے اٹھے گا پھر وہ، اور پھر وہ دنیا کے ظالموں کے لیے کھڑا ہوگا، ان کا احتساب کروانے کے لیے، ان سے مواخذہ کرنے کے لیے، جس نے مارا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کروایا، ان سب کا حساب وہ کروائے گا پھر پورا، اور اللہ کی بارگاہ میں اسی خون کے ساتھ پوچھے گا یا اللہ مجھے کیوں مارا گیا، کس گناہ کی پاداش میں مجھے قتل کیا گیا۔ تو خیر آخرت میں تو ان ظالموں کو حساب دینا ہی ہے، مگر ہمارے لیے دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے بھی کچھ ضروری ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے قرآن نے فرمایا تمہیں تیار ہونا پڑے گا، تمہیں تیار ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت کا ایک طبقہ اسلام کے دشمنوں سے لڑتا رہے گا، لڑتا رہے گا، لڑتا رہے گا۔ تو معلوم نہیں یہی وہ لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں آج، ان یہود و نصارا لڑ تو وہی رہے ہیں، تو انہی کی وجہ سے یہ دین زندہ ہو رہا ہے بار بار۔ امت کہاں کھڑی تھی اس سے پہلے، لیکن جیسے ہی شہیدوں کا خون گرتا ہے، جیسے ہی مظلوموں کی داستان سامنے آتی ہے، ظلم ہوتا ہے، امت پھر ایک پیج پہ آ جاتی ہے، اور کتنے بے نقاب ہوتے ہیں، کافر، دشمن، منافق، اندر کے چھپے ہوئے، باہر کے منافق، سب پوری امت کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حکمرانوں کا حال جو ہے یہ بے نقاب ہو جاتا ہے، ہمیں اچھی طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی تو دین کی زندگی ہے۔ دین زندہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں روشن، جو دین دکھا رہا ہے وہ ہم دیکھ لیں۔ تو یہ حالات جب یہ سلسلے ہوتے ہیں اور لوگ کئی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور خدا کے نام پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر پوری امت کی آنکھ کھل رہی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ امت ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچی کہ مجتمع ہو کر کے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو سکے، امت کے درمیان، امت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں پہاڑ بن کر۔ تو خالی بیان بازیاں، لفاظیاں، کنڈیم کر دیا، مذمت کر دی، نہیں کرنا چاہیے، اب کریں گے دیکھیں گے، اب کریں گے دیکھیں گے، وہ آئی سی ہو گئی، کانفرنس ہو گئی، بیٹھ گئے، جمع ہو گئے، قرارداد منظور ہو گئی صاحب، بس یہ سب تک، بس یہی کچھ اس سے کام ہو جائے گا۔ پچھلے کتنی دہائیوں سے ہم اسی طرح کی بیوقوفیوں میں لگے ہوئے اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آخر کب ہم اپنی قوت بازو استعمال کریں گے؟ قرآن کے حکم کے مطابق کب نکلیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی حملہ نہیں ہے کسی پرامن کنٹری پر، خامخواہ کی وہ لڑائی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر رہے، یہ تو ہمارے سامنے ایک ظلم ہے، ہمیں ختم کیا جا رہا ہے، ایک بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، پیچھے منصوبہ معلوم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ ابھی یہاں کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد آگے کہاں تک جائے گا معاملہ، وہ بیت المقدس نشانے پر ہے، مسجد اقصی نشانے پر ہے، حرمین شریفین نشانے پر ہیں، جی اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر، یہ ہمارا مرکز، یہ بھی نشانے پر ہے، سب کچھ۔
اور یہ جو آج بیٹھے ہوئے چین کی بانسریاں بجا رہے ہیں، یہ کل ان کا نمبر آنے والا ہے، کل یہاں تک معاملہ پہنچے گا. دشمن تو اپنے عزائم میں آگے بڑھ رہا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے تئیں سمجھا ہوا ہے اس پروگرام کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اپنے مذہب کو آگے لے کر آ رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، اور اپنی مذہبی اور تاریخی جو کامیابی ہے اس کو حاصل کرنے کی در پہ ہیں. چاہے اب چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ، یہ ہمارے یہاں ہی ساری باتیں کہ بھائی دین کو پیچھے رکھا جائے، اب دین آج کی ضرورت نہیں، مولویوں کا کام ختم ہو گیا، 14 سال پرانی باتیں. یہ بڑے نادان لوگ ہیں. یہ ظالم فیصلہ ہی نہیں کرتے اپنا کہ ادھر کھڑے ہونا یا ادھر کھڑے ہونا. ارے بھائی جب تم یہاں کے فلسفے سے مطمئن نہیں تو لکیر کے اس طرف کھڑے ہو جاؤ اور صاف کہہ دو جی ہم یہود ہیں، ہم نصارہ ہیں، یہ ہم ملحد ہیں، کسی چیز کو نہیں مانتے. تو مسلمانوں میں بیٹھ کر کے تم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہو کہ اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اور ادھر دشمن اپنا دین وہ جو منسوخ ہو گیا جس میں کچھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے علمی طور پر جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ایک دن ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. دنیا کے سارے مذاہب، قرآن کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کی کتاب کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، رسول اللہ کی سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ دشمن اپنا یہ دین منسوخ شدہ، بدلا ہوا، محرف، تبدیل شدہ وہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو نافذ کرنے میں لگا ہوا. اب آج مسجد اقصی سے بحث کر رہے ہیں، وہ ہیکل سلیمانی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. آج ہمارا مفکر بیٹھ کے افلاطون کوئی بقرات سقراط آ کر ہمیں میڈیا پر یہ سمجھاتا ہے مسجد اقصی کی کیا پوزیشن ہے، یہ ہے یا وہ ہے، تھی یا نہیں تھی، کون سی تھی، کیسی تھی. یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے کچھ دیوانوں نے جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں. یہ وہ دیوانے ہیں جو دنیا معافیہ کی خبر نہیں رکھتے، جنہوں نے اپنی عقلیں لپیٹ رکھی ہیں اور اپنی چر زبانی سے اس امت کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ یہودی بڑے فخر سے ہیکل کی دیواریں ڈھونڈ رہا ہے، اس کے پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، ان میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. وہ پوری طرح اس کے اوپر متفق ہیں کہ بھائی ہمیں ہیکل جو ہے وہ نکالنا ہے، وہ یہی دفن ہے، اس کو پھر کھڑا کرنا ہے اور اس میں آ کر دجال نے بسنا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. اور پھر دوسری طرف ہمیں یہودیوں کی سائنس بھی بتاتے ہیں، دین کو اپنے پیر سے کچل کے ہمارے دینی فکر کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہودی دیکھو آج کتنی بڑی سائنس میں پہنچ گیا، آج دنیا میں کتنی ترقیاں ہو رہی ہیں یہودیوں کے نام سے، کتنے نوبل پرائز اس کو مل گئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے. لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی دین سے باہر آؤ تو یہ ان کی طرح ترقی کرو گے. وہ دین سے باہر کہاں نکلے اپنے، وہ اپنی پوری دقیانوسیت کے ساتھ پھر یہ ترقی کر رہے ہیں، سائنس میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ یہ کون سے حکیم ہیں جو مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ والا علاج کر رہے ہیں؟ ان سے بچیں، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ ہے مجنوں، یہ کسی اور دیوانگی میں ہیں، کسی اور جنون میں ہیں. نہ انہیں برسر زمین حقائق نظر آئے، نہ تاریخ، نہ قرآن و سنت کے اندر لکھی ہوئی تعلیم، کیونکہ ان کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے ایک بات، یہ اندر سے پہلے سے ہی برین واشڈ ہو چکے ہیں. تو مجبور ہیں یہ اپنا فرقہ بنانا، اپنا نیا کوئی نئی جماعت نکالنا ہے، نیا گروپ. یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے نفس کا، کیونکہ جب تک سب سے ہٹ کر بات نہیں کرو گے گروپ نہیں بنے گا. نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرو گے گروپ نہیں بنے گا. اسی اسٹوڈنٹ کو گمراہ کرنا ہے، کالج یونیورسٹی کے بچوں کو گمراہ کرنا ہے، اپنے پیچھے لگانا ہے. تو یہ نئی نئی تھیوریاں آ رہی ہیں اب. مگر وہی بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ میری امت کا ایک طبقہ جہاد کرتا رہے گا اور میرا دین زندہ ہوتا رہے گا، وہ پھر ہو جاتا ہے. کبھی کشمیر سے دین کو زندگی ملے گی، کبھی فلسطین کی لڑائی سے. اور جس دن امت کے اندر یہ جہاد عام ہو گیا اور سارے اسلامی ملک مل کر کھڑے ہو گئے، اس دن دیکھیے دین پوری طرح آسمان کی طرح چھایا ہوا نظر آئے گا. اس دن پتہ چلے گی دین کی اصل قوت. اللہ کے رسول نے بہت پہلے اس کی تیاری کے لیے فرمایا تھا، اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب میں داخل مت ہونے دینا، ان کو باہر نکال دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا. تو یہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ ان کو دور رکھنا ہے، ان کی دشمنی سے بچنا ہے، ان کی شر سے بچنا ہے.
وہ چلتی رہے گی، ان کے اندر ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ تو اس وقت دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح ساری وہ طاقتیں جن سے ہمیں بڑا پیار تھا، بڑا وشواس، بڑا اعتماد ہے، اسلامی دنیا کو امریکہ سے بڑی محبت ہے، ہمارے حکمرانوں کو یورپ سے بڑی محبت ہے، انہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں، اور آج دیکھ لیا کس طریقے سے انہوں نے الکفر ملت واحدہ کا ثبوت دیا۔ جیسے ہی اسرائیل کی مارکا شروع ہوا، سب پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کس طرح عدل، انصاف، انسانیت، جمہوریت، ہر چیز کو اس طرح کچل کے رکھ دیا ہے کہ جیسے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان نعروں سے ہمیشہ مذاق کیا انہوں نے۔ آج کہاں ہے سچائی؟ ہسپتالوں کے اوپر حملے کر دینا، مریضوں کو، ڈاکٹروں کو مار دینا، حاملہ عورتوں کو مار ڈالنا، بچوں کو، معصوم بچوں پہ میزائل مار کر انہیں ختم کر دینا، عام سویلین کو مارنا، نکلنے والے، جانے والے، پناہ گزین، ان پہ حملے کر دینا، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ مردہ ضمیر ہیں اس دنیا کے، فرانس، جرمنی، کینیڈا، امریکہ، دنیا کی یہ تمام شیطانی طاقتیں آج صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی جمہوریت کیا ہے، ان کا عدل کیا ہے، اور ان کی انسانیت کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو اب کوئی نہیں ہے جو بات کرے کہ بھائی مغرب میں جناب بڑے اچھا یہ ہے، نظام ہے، انسانیت کی بات ہے، وہ اپنے لیے ہے، اپنے پریمیسز میں ہے، اپنے بارڈرز کے اندر ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے لیے سلگتا ہوا کشمیر ہے، آپ کے لیے جلتا ہوا، لہو گراتا ہوا فلسطین ہے، آپ کے لیے جلتا ہوا چیچنیا ہے، آپ کے لیے مرا ہوا بوسنیا ہے، آپ کے لیے پگھلتا ہوا اور آگ میں 20 سال تک جلتا ہوا افغانستان ہے، آپ کے لیے لیبیا ہے تباہ حال، عراق ہے برباد، آپ کے لیے شام ہے لاشوں سے پٹا ہوا۔ یہ مسلم دنیا کے لیے اس انسانیت کے چیمپئنوں کا انعام اور تحفہ۔ اب بھی اگر اس قوم کی آنکھ نہیں کھلتی تو ان سے زیادہ کوئی اس وقت اسلامی دنیا کو دھوکے میں رکھنے والا نہیں، ان سے زیادہ شاید ہم اپنے آپ کو دھوکے کی موت مار رہے ہیں۔ ہم ان سے زیادہ اندھے بنے ہوئے ہیں، جتنا انہوں نے بنایا اس سے کہیں زیادہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو وہ جب قوم دیکھنا ہی نہ چاہے تو پھر یہی ہوگا، کچھ دن گزریں گے، یہ خون بھی بھلا دیا جائے گا، یہ ساری بے وفائی، غداری، ظلم، ستم، سفاکیت، منافقت، دھوکہ دہی، یہ سب بھلا دیا جائے گا، اور پھر سے نئی پینگیں بڑھا کر کے لوگ آگے آئیں گے، نئی دوستیاں ہوں گی، نئے معاہدے ہوں گے، اور پھر ترقی کی باتیں ہوں گی، پھر قصیدے پڑھنے والے دنیا میں چھا جائیں گے، میڈیا کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن کب تک چلے گا یہ کھیل؟ بالآخر وہ اپنے شر سے باز نہیں آئیں گے، وہ ہمیں اسی طرح ہم سے انتقام لیں گے، ہم چاہے ان کے لیے کتنا ہی مریں، کتنا ہم ان کے لیے کوڑیں، کتنا ہم ان کی تبلیغ کریں، وہ نہیں مانیں۔ قرآن نے ایک بات 14 سال پہلے فرمائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ بس ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اسلام کا حلقہ اتارو، ان کی طرح کافر بنو، یہودی بنو یا نصارہ بنو، تو وہ تم سے راضی ہیں۔ ادروائز آپ راضی رہے، شیطان بھی، بھگوان بھی ناراض نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں بھی آپ گئے اور وہاں سے بھی مار کھائی، تو اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ۔ ہمارا یہی حال ہے ان حکمرانوں کا، اور یہ ان علاقائی اور دیسی دانشوروں کا، ان کا بھی یہی حال ہے، بیچارے دونوں ہی جگہ سے مار کھاتے، نہ وہاں ان کو کوئی شہرت و قبولیت ملتی، نہ اسلام میں یہ کبھی مقبول ہوں۔ تو خدا کے یہاں سے بھی دھتکارے گئے اور ان دشمنوں کے ہاتھوں بھی مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اسلامی دنیا کو بیداری عطا فرمائے۔ افسوس ہے ابھی تک کوئی عملی کوشش ایسی نہیں ہوئی، مؤثر کوشش نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس صورتحال میں جب کبھی کسی ملک پر، مسلمانوں کے کسی حصے پر ظلم ہو رہا ہو، تو پھر مسلم دنیا پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ان کو بچانے کے لیے پہنچے۔ یہ ان حکمرانوں پہ فرض ہے، ہماری افواج جو دنیا میں ہیں جہاں بھی، ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں پر، ان کو بچائیں، اور اس کے لیے اگر جہاد کرنا پڑے تو جہاد کریں، اور اگر ان کو باقاعدہ لوگوں کو، دشمنوں کو مار کر ہٹانا پڑے تو ماریں، اور ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ کریں۔
ہر صورت میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی جانوں کی حفاظت کریں، ان کے علاقے کی حفاظت کریں. ویسے ہی جیسے امریکہ نے یہ اپنا شیطانی فرض نبھایا فوراً پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، یورپ اپنا شیطانی فرض نبھا رہا ہے فوراً ان کی بیک پر قائم ہو گیا ہے، تو ہمارا اسلامی و دینی فریضہ کب ادا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا